بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کرام کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا یہ سب قیمتی معلومات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرت ناک واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں اور ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہوا جو ارض فلسطین اور یروشلم کے قریب ہے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ لوگ نہایت ہی سرکش اور نافرمان تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کی جاتی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا، البتہ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتیں اور باقی کے 6 دن کم۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اکسانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار والے دن وہ جال نکال کر مچھلیوں کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا دیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر دریا کے پانی کو اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ ہفتے کے دن جب ان کی جال میں مچھلیاں زیادہ آ جاتی تو وہ اسے اتوار والے دن پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے حوض بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نازل کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں ہم اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو ان
کو نظر آیا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اتنے تک ہی تھی۔ اگر ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔